الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین ہو پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین ہو ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیند کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر محترم سامعین کرام اور ہمارے حکم حضرات اور سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز مہمان کرام آج پوری دنیا الگ الگ خطوں میں بٹی ہوئی ہے الگ نسل جدا جدا رنگ و نسل کوئی کسی خطے کی پوجا کرتا ہے کوئی کسی دیوی کا پرستار ہے کوئی کسی بت کے آگے سجدہ کرتا ہے کوئی سورج کو مانتا ہے تو کوئی چاند کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے کہیں قبیلے کی بات پر جھگڑے کی نوبت تو کہیں رب و خون کے نام پر خون ریزی کی نوبت افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کا نبی ہے جس کا قرآن ہے جس کا حرم ہے جس کا خدا ہے جس کا دین و ایمان ہے مذہب و شریعت کی بنیاد متحد جس کی حقیقت و ماہیت کی یکسانیت ایسے افراد ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگ و نسل اور ذات و پات کے دامن فریب میں گھس گئے ان کا بھی آپس میں اتحاد پالا پالا ہو گیا وہ بھی جاہلیت کے اس دور میں پہنچ گئے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا نفسانیت نے انہیں بھی اس امیر گاہ میں دھکیل دیا جہاں سے 1400 برس پہلے نبی علیہ السلام نے نکال کر ایک قوت و محبت کا تو لفظ دیا تھا حضرات آج بھی وہی جاہلیت والا نقشہ نظر آتا ہے اور ہمارے گوشت قائدین ہمارے لیڈران ان نقشوں میں رنگ روغن بھرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنی منفعتوں کی عادت کی خاطر پوری قوم کا بلیک میل کر رہے ہیں سیدھے سادے عوام اور بھلے بھالے انسانوں کے طرز زندگی پر ڈاکے ڈال رہے ہیں ان کے ایمان و ایمان کے بلیک انسان کو ویرانوں میں تبدیل کر رہے ہیں اس حرص و حوث کے دور میں یہ قذاب اپنی رقابت و حسد کی آگ لگا کر اپنا اردو سیدھا کرنے کی فکر میں لگے ہیں انہیں اس کی فکر کری کہ مستقبل میں یہ قوم اس فکر کے نتیجے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی ان کے خطرات سے گھیر لیں گے جہاں اس امت کا اتحاد پالا پالا ہوا اس قوم کے افراد دامن اقامت کا شکار ہو گئے تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں جب حکومت کا تازیانہ ہمیں جنت ہٹا کر لے جائے گا ہم بے چوک چرا چلے جائیں گے ہمیں ملی تشخص تو دور کی بات ہے اپنا تشخص باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا ہمارا ترقی کرنا تو دور کی بات ہم اپنے وجود کے لیے کر سکیں گے اس کا نمونہ ہمارے سامنے اسپین کی شکل میں موجود ہے ارے وہ اسپین جہاں کسی دور میں مسلمانوں کے حکومت کی مثالیں دی جاتی تھی وہ اسپین جو پوری دنیا کے لیے ایک حکومتی نمونے کے طور پر پیش کیا کہا تھا جس طرح آج اس زمانے کے اندر اگر کوئی آکسفورڈ ہارورڈ سے تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی جو معاملہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے کسی زمانے میں اسپین کے تعلیم یافتہ کی ہوتی تھی لیکن جب وہاں دو باپ بیٹوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے جب شاہ عبداللہ اپنے باپ سے جھگڑ بول لیتا ہے اور مسلمانوں کے سونے کرنے لگتا ہے تو وہ آسمان نے اپنے خود آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ شاہ عبداللہ نے اپنے تمام اسپین کی چابیاں سونے کی تہتری میں رکھ کر انگریزوں کے سامنے عیسائیوں کے سامنے پیش کی تھی اور اس وقت شاہ عبداللہ کی ماں نے کہا تھا اے عبداللہ افسوس ہے میری اس قسمت پر جو میں تجھ جیسے حقیقی انسان کی ماں بنی ہوئی چنانچہ ایک زمانے کے بعد اقبال نے اس اسپیس کا سفر کیا اقبال نے قرطبہ کو دیکھا قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبت بنا ہوا دیکھا اقبال نے گرناطہ کو دیکھا تو گرن کر اقبال نے کہا تھا گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن گرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے لیکن تسکین مسافر کا سفر میں حسن میں دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی ہے دل کو تسلی نہ خبر میں نظر سنی حضرات آج یہ بات روشن کی طرح آیا ہے کہ نظم اسلام کسی ایک خطے کے اندر محدود نہیں بلکہ اس کے ماننے والے حضرات پوری دنیا کے اندر نظر آتے ہیں تمام بر اعظم کے اندر مذہب اسلام کے پرستار موجود
تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے انہوں نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو شکست فاش دی. چنانچہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو غزوہ بدر کے اندر 313 نے 1000 کو شکست دی اور غزوہ خندق کے اندر 3000 نے 10,000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور غزوہ احد کے اندر 30,000 نے 1 لاکھ کو شکست دی ہے. اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. ہم حدیث نبوی کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس امت کے اتحاد کو کتنی اہمیت حاصل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی حکم کرنا حبشی غلام کا بھی بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرنا اور تم اس کی مخالفت کبھی نہ کرنا تاکہ اس امت کے اندر انتشار پیدا نہ ہو جائے. نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یاد رکھنا اگر کوئی اس امت کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو تم اس کی گردن اڑا دو. حضرات ہم ذرا نبی علیہ السلام کے فرمان پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کے اتحاد کو کتنی اہمیت دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم کجسد واحد. سلام اس حدیث نبوی کے اندر غور کریں اس کا مواد ہم سے کیا کہتا ہے. ایک جسم ہمارے سامنے موجود ہے اگر اس کے اندر ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کہتا بے چین ہو جاتا ہے, آنکھ کو نیند نہیں آتی, دل کو سکون نہیں ملتا. یہی مثال مسلمان کو ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ پر ایک مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان کی یہ چوائس نہیں کہ وہ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہے. وہ یہ سمجھتا رہے کہ ہم تو معمول ہیں کیونکہ خدا پارٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے, اس کی حمایت ہمیں حاصل ہے. تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کوئی اس کے نشانے کریں. میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے. آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, آگے مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پہ میں بھی چپکا, میرا نمبر اب آیا. اس کے